آپ خود کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں، اچھا یا برا؟ کیا آپ اس دنیا میں اپنی قدر پہچانتے ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ ان سب سوالوں کا تعلق سیلف اسٹیم سے ہے۔ آج میں اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کروں گی کہ کیا ہوتی ہے، کیوں ضروری ہے اور جن لوگوں میں اس کی کمی ہوتی ہے وہ اپنی سیلف اسٹیم کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے باریہ دت اور میں ہوں کلینیکل سائیکالوجسٹ۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کرنا مت بھولیے گا۔ سیلف اسٹیم کا مطلب ہے کہ آپ خود کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں یا اپنے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کر رہے ہوتے یا ہمارا خود پر یقین کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر لمبی مدت تک یہی صورتحال رہے تو یہ بہت ساری مشکلات کا سبب بن سکتی ہے، جس میں سے ایک مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں، جیسا کہ ڈپریشن یا اینزائٹی۔ سیلف اسٹیم آپ کی زندگی میں ترقی اور آپ کو موٹیویٹ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، کیونکہ جن لوگوں میں سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ جو کام کرتے ہیں اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، اپنے اندر موجود پازیٹیوٹی کو دیکھتے ہیں، خود پر یقین رکھتے ہیں، بے شک وہ پہلی دفعہ بہتر نہ کر پائیں، یہاں تک کہ اگر وہ غلطی بھی کر جائیں تو خود کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہی لو سیلف اسٹیم آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتی ہے، کیونکہ جن میں لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کی طرح اچھے نہیں ہیں، وہ خود کو پسند یا ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں کامیابی سے زیادہ سوچتے ہیں، اپنے اندر موجود اچھائی کو کم دیکھتے ہیں اور وہ خود کو ہر بات کا قصوروار سمجھتے ہیں اور آسانی سے کسی بھی کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سیلف اسٹیم کو اپنی انر وائس کے طور پر بھی سوچتے ہیں، جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کچھ کرنے کے قابل ہیں یا نہیں۔ اب ایسے بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ہماری سیلف اسٹیم کو متاثر کرتے ہیں، جیسے آپ کی اندرونی سوچ کیا ہے، آپ کی ایج، آپ کے بچپن کے واقعات، آپ کے اندر موجود بیماریاں یا کسی قسم کی معذوری، آپ کی فزیکل لیمیٹیشنز کیا ہیں، یا کس ماحول میں آپ کام کرتے ہیں۔ یہ سب فیکٹرز آپ کی سیلف اسٹیم کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جینیٹک فیکٹرز جو کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کی بنیاد ہوتے ہیں، وہ بھی ایک اہم رول ادا کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہمارے تجربات ہوتے ہیں جو مجموعی طور پر سیلف اسٹیم کی بنیاد بنتے ہیں۔ ایسے لوگ جو مسلسل اپنے خاندان یا دوستوں کی طرف سے تنقید یا نیگیٹیوٹی کا شکار بنتے ہیں، ان میں لو سیلف اسٹیم پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ان تمام فیکٹرز میں سے جس مرضی نے آپ کی سیلف اسٹیم کو متاثر کیا ہو، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنے وجود کے بارے میں اچھا سوچیں۔ اس سچویشن میں آپ کے لیے بہت مشکلات ہو سکتی ہیں اور آپ کو یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے جیسے آپ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو یا اپنی اندرونی کیفیت کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ تھوڑی تھوڑی کر کے بہتر بنا سکتے ہیں۔ چلیں ان سٹیپس کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی سیلف اسٹیم کو امپروو کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی چیز کو یا پرابلم کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اسے تبدیل بھی نہیں کر سکتے۔ صرف اگر آپ اپنی نیگیٹو سیلف ٹاک کو سمجھنے کی کوشش کر لیں تو آپ ان سارے احساسات سے خود کو دور کر سکتے ہیں جو اس کی وجہ سے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ اس کے بارے میں نوٹ کریں کہ آپ خود کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ صرف خیالات ہیں، حقیقت نہیں۔ ہم سب کے پاس ایک کہانی ہوتی ہے جو ہم نے اپنے بارے میں بنائی ہوتی ہے، اور یہ وہ کہانی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہماری سیلف امیج کریٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سٹوری کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارے دماغ میں یہ سب باتیں کہاں سے آئی ہیں اور ہم کس کی آواز کو ابزارب کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہمارے دماغ میں آٹومیٹکلی نیگیٹو تھاٹس چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اگر آپ غصہ ہوں گے تو آپ سوچیں گے کہ میں برا ہوں اور میں کام کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ جیسے جیسے یہ باتیں ریپیٹ ہوتی جائیں گی، آپ کا اپنے بارے میں نظریہ بنتا جائے گا۔ تو کیونکہ ہم نے یہ سب باتیں اپنے ایکسپیرینس سے یا دوسروں کی باتوں کی وجہ سے لرن کی ہوتی ہیں، تو اسے ان لرن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پازیٹیو تھاٹس کو اپنے مائنڈ میں بار بار ریپیٹ کریں، جیسا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا میں یہ کام کرنے کے قابل ہوں۔ دو چیزیں سیلف اسٹیم کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پہلی کہ آپ خود کو ایکسیپٹ کریں، اگر آپ سے کوئی کام نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ کوشش کریں۔ اپنے نیگیٹو سے زیادہ پازیٹیو پہلوؤں پر غور کریں۔
اور دوسری چیز یہ کہ خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی آپ کو خوش دکھائی دیتا ہے یا وہ آپ سے زیادہ سکسیسفل ہے تو اس کا مطلب نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی پرفیکٹ ہو۔ کمپیریزن کرنے سے ہمیں صرف اپنی ناکامیاں نظر آتی ہیں۔ اگر آپ زیادہ کمپیریزن کریں گے تو یہ چیز آپ کو حسد، جلن، انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف لے جائے گی، جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی مینٹل ہیلتھ بلکہ آپ کی زندگی کے مختلف حصوں، مثلا آپ کا کام، ریلیشن شپ یا آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی اس سے متاثر ہوگی۔ ہم سب میں اسٹرینتھ اور ویکنیسز موجود ہوتی ہیں۔ جب ہماری سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے تب ہم اپنی ویکنیسز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اپنی اسٹرینتھ کو پہچانیں اور ان فیلنگز کو سمجھیں جس کی وجہ سے آپ میں کانفیڈنس بڑھ سکتا ہے، بے شک آپ برے وقت سے گزر رہے ہوں۔ اگر آپ کے لیے خود میں موجود اس گفٹ کو پہچاننا مشکل ہے تو اپنے کسی دوست سے اس کے بارے میں پوچھیں۔ کبھی کبھی دوسروں کے لیے ہمیں پازیٹیو دیکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ جب ہم صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سی لو سیلف اسٹیم والے لوگ خود کو نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اچھی زندگی کے مستحق نہیں ہیں۔ اس لیے زیادہ ایکسرسائز کرنے، اچھا کھانے اور اچھی نیند لینے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو آرام کرنے کا بھی موقع دیں۔ دوسروں کے بتائے ہوئے کام کے بجائے وہ کام کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آپ کی زندگی پر کتنا اثر ڈال سکتی ہیں۔ جن لوگوں میں سیلف اسٹیم کی کمی ہوتی ہے وہ لوگ خود کے لیے اسٹینڈ لینے میں اور دوسروں کو انکار کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ انکار نہ کرنے کی وجہ سے ان پر کاموں کا بہت بوجھ بڑھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں سٹریس کا اضافہ ہو سکتا ہے، ان کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ غیر ضروری چیزوں کو مت کریں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز راتوں رات ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دم لو سیلف اسٹیم سے گڈ سیلف اسٹیم پر آ جائیں۔ آپ کو ایک مخصوص وقت تک چھوٹے چھوٹے سٹیپ اٹھا کر امپروومنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا۔ بجائے اس کے کہ آپ اپنی موجودہ کیفیت کے بارے میں سوچیں، آپ بڑی تصویر کو سامنے رکھیں۔ اگر آپ بہتر کرتے ہیں یا کوئی اچھا سٹیپ اٹھاتے ہیں تو اس کو سیلیبریٹ کریں، لیکن کبھی اگر آپ نیگیٹو پیٹرنز کی طرف بھی چلے جائیں تو ہمت مت ہاریں، دوبارہ کوشش کریں اور پازیٹیوٹی کے بارے میں سوچیں۔ آہستہ آہستہ یہ سب آپ کی عادت بنتی جائے گی اور آپ خود کو سنبھالنا شروع ہو جائیں گے۔